اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے اقدامات کرنے سے لیے ہچکچاتے ہیں اگر سے جانتے ہیں کہ یہ ہمارے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں خطرات سے زیادہ ڈرتے ہیں. حالانکہ اگر اللہ پر بھروسہ ہو اور ہم یہ طے کر لیں کہ یہ وہ کام ہے جس سے اس کا دین آگے بڑھے گا تو پھر بہت سارے خطرات ایسے ہیں کہ جو ہم اللہ کے سپرد کر کے بے نیاز ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنی ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم سوچ لیں, سمجھ لیں, عقل کو استعمال کریں, ہر چیز کا جائزہ لیں, ایک اچھے اور صحیح فیصلے پر پہنچنے کے لیے انصفات کی اور طریقہ کار کی ضرورت ہے, اس کو بروئے کار لائیں اور اس کے بعد جب وہ فیصلہ ہو جائے تو پھر اس سے سپرد کر کے اور آگے بڑھیں. توکلی سے پھر صبر کی صفت بھی پیدا ہوتی ہے, اس لیے ان دونوں کو ساتھ ہی ساتھ ذکر قرآن میں اکثر جگہ کیا گیا ہے. اس لیے کہ اللہ کا بھروسے کے بعد پھر بے صبری کا اور مخالفتوں سے ڈر جانے کا اور ہٹ جانے کا کوئی امکان نہیں. توکل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نفع اور نقصان کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے کسی ایسے نفع کی خاطر کہ جو دنیا کے اندر ملنے والا ہے اللہ کی راہ سے ہٹنا, یا ایسے نقصان سے ڈر کر اس کی راہ سے ہٹنا کہ جو دنیا میں نظر آ رہا ہو, یہ دونوں توکل کے منافی ہیں. اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ طے کر دی ہے. کوئی مصیبت کا وہ تمہارے اپنے اوپر پڑے, یہ زمین میں نمودار ہو, وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پہلے سے طے نہ کر دیا ہو. لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, تاکہ جو کچھ چوک جائے نہ ملے اس سے کے اوپر تم افسوس نہ کرو اور اس کے رنج اور غم میں مبتلا نہ ہو, اور جو چیز ہاتھ آ جائے تو اس پر اتراؤ مت, یہ تو میرے دست بازو کا کرشمہ ہے, ہم نے محنت کی, ہم نے جدوجہد کی اور ہم نے اپنی جان لڑائی تو یہ حاصل ہوا, بلکہ یہ بھی اس کی مرضی سے حاصل ہوا. توکل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر معاملہ جب اللہ کے سپرد کر دیا تو نفع اور نقصان کا معاملہ بھی صرف اسی کے سپرد ہونا چاہیے. ہم پہلے ہی اس بات کو دیکھ چکے ہیں کہ یہ بات بار بار کہی گئی ہے کہ نفع اور نقصان سے کچھ جو کچھ بھی ہے وہ صرف اسی کی طرف سے ہے, اور جو وہ نقصان پہنچانا چاہے اس کو کوئی ٹلا نہیں سکتا, نفع پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. اسی لیے ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ آدمی رزق تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے حرام راستوں کی طرف جاتا ہے, حالانکہ جو رزق اس کو پہنچنے والا ہے وہ تو پہنچ کر رہے گا, اور یہ اس کی بدبختی ہے کہ وہ پھر جلد بازی کرتا ہے, حرام راستوں سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی مثالیں بھی ہیں کہ لوگوں کو حلال ذرائع سے بہت اچھا رزق مل جاتا ہے, اور اس کی مثالیں بھی ہیں کہ لوگ حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں, اس کے بعد بھی وہ مخلص سے مخلص ہی رہتے ہیں. دونوں مثالیں دنیا کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہیں. چنانچہ اس میں ہر معاملے میں اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اور اس بات کا خیال رکھنا کہ صرف نفع اور نقصان کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہے, اس لیے دنیا کے نفع اور دنیا کے نقصان سے ڈر کر یا اس کے طمع اور لالچ میں اور اس کی نافرمانی کرنا یا اس کی اطاعت کے راستے سے ہٹ جانا, یہ بھی توکل کے خلاف ہے.